جانب کراچی میں وفاقی وزیر اسد عمر تقریب سے خطاب کریں۔ اپ گریڈ کیا گیا ہمارے اسلام آباد کے اندر اسپیشلسٹ ہاسپٹل ایک بنایا گیا، صرف 40 دن کے اندر وہ 250 بیڈ کا ہاسپٹل کھڑا کیا گیا چین کی مدد سے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہوتے ہوئے اسی دور کے درمیان ہم نے ان سے NDMA سے درخواست کی کہ یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے، ہم اس کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک کلیدی کردار ادا کریں اور اس کا ایک بہت بڑا جو اہم منصوبہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لیڈ رول جو ہے وہ NDMA لے۔ اور اس کال پر اس پرائم منسٹر کے فیصلے کے اوپر فوری طور پر پھر عمل درآمد ہوا اور NDMA نے جس طریقے سے اس کے بعد رول ادا کیا، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایکسیکیوشن عام جو ہے پروجیکٹ کی FWO بنی۔ FWO اس وقت بہت سارے کرٹیکل پروجیکٹس پاکستان کے جو ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور کم سے کم میرے ذاتی تجربے میں، کیونکہ میں FWO کے ایکسیکیوٹ ہونے والے پروجیکٹس پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک، تو ابھی تک FWO نے ڈسپوائنٹ نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی رہے گا، اور اسی طریقے سے یہ منصوبہ جو ہے یہ ایک بڑی تیزی سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ ایک اور 3 لوگوں کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کا رول اس کے اندر بہت اہم رہا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ان 3 لوگوں کو خاص طور پہ آج کیوں دعوت دی تھی۔ اور وہ یہ کہ پروجیکٹ کر لینا پاکستان میں پھر بھی نسبتاً آسان چیز ہے، لیکن زمین پر معاملات کو اور ایسے لے کر چلنا کہ کوئی سیاسی الجھن نہ پیدا ہو، اور ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسے منصوبے کے اندر جس میں لوگوں کی زندگی کے اندر خلل بھی آ رہا ہو اور ایک یہ بھی خطرہ ہو کہ ان میں ناراضگی پیدا ہوگی، اور ان لوگوں کو ایک اچھے سیاسی ورکر کی جو نشانی ہوتی ہے ان کو ان کی مسائل کی نشاندہی بھی کرنا، ان کے لیے مسئلوں کے حل کے بھی مطالبہ کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھانا کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اس علاقے کے جہاں پر یہ پروجیکٹ مکمل ہوا ہے اس کے MNA جناب علی حیدر زیدی، MPAs بلال غفار اور سعید غنی صاحب، آپ تینوں کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا، بہت اس بات کا خطرہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ شاید بہت زیادہ ری ایکشن آئے گا، لیکن تینوں نے بڑے مل کر کام کیا۔ میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر بھی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ اعلان کیا گیا تو اس پر ایک رائے نہیں تھی، اس پر ہماری پارٹی کے اندر بھی 2 رائے موجود تھیں اور عوام کے اندر بھی 2 رائے موجود تھیں، اور لوگ مجھے بولتے تھے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے آپ سندھ حکومت کے ساتھ کیسے کام کریں گے۔ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلافات تھے، آج بھی موجود ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کل بھی رہیں گے، اور کئی معاملات میں یہ اختلافات جو ہیں وہ شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ظاہر ہے اپنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، اور آپ کے خیال میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ایک موقف رکھتی ہے یا کہ ان کے کردار کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ملک کا نقصان ہے، تو آپ نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے خلاف جہاد بھی کرنی ہے۔ لیکن آپ کی ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے یہ بھی ذمہ داری ہے، ایک جمہوری نظام کے اندر کام کرنے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر آپ کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا پڑے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ ایک اپنی جو اس کی عوام کے اندر پذیرائی آنی ہے، اس پذیرائی کو آپ نے مل کر سمیٹنا ہے، تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر۔ اور میں اس لیے خاص طور پہ اس پروجیکٹ کے لیے میں ٹی وی کیمراز کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں بنیادی طور پہ تو یہ وفاق کا منصوبہ تھا، اس کا اخراجات ہم نے برداشت کرنے تھے، لیکن جو انکروچمنٹ کلیئرنس کا کام تھا، جو ایک اہم کام تھا، سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور سندھ حکومت نے کوئی ایسا ہمیں دن نہیں آیا کہ جس کے اندر میں کوئی کسی بات کی بھی شکایت کر سکوں۔ جو ان کا کردار تھا سندھ حکومت کا، انہوں نے بالکل خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ جو وفاق کی ذمہ داری تھی وہ وفاق نے اپنا کردار ادا کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بلال غفار بتا رہے ہیں کہ جس وقت وہ حلقے کے اندر گئے تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے ایسا کام ہو رہا ہے۔ علی زیدی صاحب جو اس کام کو جس پہ
میرے خیال میں یہ تو سپریم کورٹ کا بعد میں آرڈر آیا ہے، پھر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا، لیکن سب سے پہلے جس نے بہت سپاٹ لائٹ کے اندر اس ایشو کو لے کے آیا وہ علی زیدی تھے خود، جو بحیثیت وفاقی وزیر یہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور سو موٹو ایکشن، تو سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن ہوتا ہے، علی زیدی کا بھی سو موٹو ایکشن ہوتا ہے، انہوں نے سو موٹو ایکشن لے کر یہاں 2 سال پہلے آئے تھے اور ابتدا انہوں نے شروع کی، اس سے فوکس آیا۔ لیکن میں ساتھ کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری نیک خواہشات ہوں، علی زیدی کتنا بھی کراچی سے رکھتے ہیں اور لگاؤ، اسد عمر کا جتنا بھی رشتہ، اور میں تھوڑا سا بات کروں گا، علی زیدی بات کر رہے تھے کہ بڑے دل سے پیشنیٹلی کام کیا اسد عمر، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تو خیر پتہ ہے، میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں کیوں پیشنیٹلی کام کر رہا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر اس ملک کے اندر ایک ایسا وزیر اعظم نہ ہو جو تمام پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتا ہو، اور اس کو جہاں پر بھی نظر آئے کہ اس علاقے کے عوام کا حق بنتا ہے، خاص طور پہ ایسے علاقے جن کو انصاف نہیں ملا، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ووٹ میں نے کہاں سے لینا ہے، آبادی کہاں زیادہ ہے، کراچی میں تو آبادی بھی بہت ہے، ووٹ بھی بہت پڑا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے ایسے بھی ہمیں فیصلے کر کے دیے جہاں سینکڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، جہاں تحریک انصاف کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کوئی نہیں ہے، جہاں پہ کل سیٹیں جو ہیں وہ 6-8 سیٹیں ہیں، کیونکہ وہ سیاست کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے نہیں کرتے۔ تو جیسے میں نے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا، میں وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو اتنی بڑی رقم، یہ 1100 میں سے 625 ارب روپے کے تو وفاق کے منصوبے ہیں، سو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پیشن کی بات کر رہے تھے علی آپ، میرا رشتہ کراچی سے تو ہے ہی ہے، میرا رشتہ اس علاقے سے، میں تھوڑا سا آپ کو 2 چیزیں اس کی ذرا بتا دوں۔ یہاں سے دیکھا میں 5 منٹ کی واک ہوگی، 10 منٹ زیادہ واک ہوگی، میرے والدین دفن ہیں، سو یہ علاقہ جو ہے یہ اس نسبت سے بھی میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میرے ایک بھائی دفن ہے وہاں پر۔ اور اس کے علاوہ میں نے بچپن میں جو تعلیم حاصل کی، وہ تعلیم جو مجھے حکومت پاکستان نے 1 روپے مہینے پہ، جنرل ستی 1 روپی اے منتھ میری فیس تھی، اور اس 1 روپے مہینے کی فیس پہ مجھے جو تعلیم دی گئی، اس تعلیم کی بنیاد کے اوپر مجھے بہترین کالجز میں بھی ایڈمیشن ملا، میں نے ٹوفل کا ایگزام دیا، میرے 99 پرسنٹائل سکور بھی وہاں پہ آیا، ہم نے کوئی 670 جی میٹ میں بھی سکور کیا، سب 1 روپے مہینے کی سرکار کی تعلیم کے اوپر، اور وہ یہیں پہ اسی حلقے کے اندر قائدین گورنمنٹ سیکنڈری سکول کے نام سے سکول تھا، وہاں پر ہم نے تعلیم بھی حاصل کی، وہاں پہ ہم نے شروع کی، کرکٹ بھی کھیلی، پیچھے کرکٹ گراؤنڈ تھا وہاں ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہیں سے لوکل ٹرین پکڑ کے چنیسر ہالٹ سے ہم لوکل ٹرین پہ بھی جایا کرتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی وہ جو بچپن کا شوق ہے وہ بھی کراچی کا ایک قرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ کے سی آر کے اوپر میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آج کل میں ہر ہفتے کے سی آر کی بریفنگ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اینڈ تک پورا ٹرانزیکشن سٹرکچر کا کام مکمل، انیشل اپریزل مکمل، وائبل پروجیکٹ ہے، جنوری میں اس کے سارے جو فارمل اپروولز ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کراچی والوں کے لیے خوشخبری کہ صرف پاکستان کے اندر سے انویسٹرز نہیں، باہر ممالک سے انویسٹرز جو ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اس کے سی آر کے منصوبے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی منصوبہ جو ہے اگلے سال شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ، این ڈی ایم اے کا، ایف ڈبلیو او کا، تمام آپ لوگ یہاں پر جو آئے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو اس کے اپ اسٹریم منصوبے ہیں، جو سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کے منصوبے ہیں، جو چھوٹے نالے جو کہ فیڈ کرتے ہیں ان بڑے نالوں کے اندر، ان کی کلیئرنس کے جو منصوبے ہیں، امید ہے کہ اس کے اوپر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ جب مکمل سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہی جا کے اس کا پورا فائدہ ہمیں نظر آئے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔